قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ محترم صدر اجلاس حضرت مولانا یوسف زاہد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا ہارون صاحب، حضرت قاری صاحب، جمعیت العلماء ضلع ورنگل کے صدر محترم حضرت مولانا ایوب صاحب، حضرت مولانا عتیق قاسمی صاحب، حضرت مولانا ایوب صاحب، اور اس بزم کے سجانے میں بڑا اہم رول ادا کرنے والے حضرت مولانا منور قاسمی صاحب زیدہ مشدود ہوں، حضرات شعراء اکرام، وقت کافی ہو چکا اور ہمیں جو الیکشن کوڈ ہے اس کے حساب سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے اور اپنے اس پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے۔ اشاروں کنایوں میں، شعر و ادب کی زبان میں آپ حضرات نے مسئلہ فلسطین پر بھی سنا، اور اللہ رب العزت اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر ایک جلا محسوس کی۔ یقیناً یہ جو شعراء اکرام ہیں، حضرات کا جو کلام ہے، یہ کلام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اہم موقعوں پہ کہا کرتے تھے کہ حسان تم کلام سناؤ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے اور سنتے، اور حضور کے صحابہ بھی تشریف فرما ہوتے اور سنتے۔ اس لیے کہ اس کلام سے، شعر و ادب سے ہمیں ایک جلا ملتی ہے، ہماری ایک ایمانی قوت کے اندر استحکام ملتا ہے۔ آج جو فلسطین کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور آج اس روئے زمین میں جس کے دل کے اندر بھی ذرہ برابر انسانیت باقی ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا آپ کو ملے گا۔ جس کے دل کے اندر شیطانیت ہے، جس کے دل کے اندر حیوانیت ہے، وہ آپ کو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ملے گا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہندوستان نے اپنی روایات کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں جب اسرائیل کے خلاف ووٹنگ ہو رہی تھی، فلسطینیوں کی تائید میں ووٹنگ ہو رہی تھی، تو ہمارا ہندوستان کا نمائندہ وہاں سے غیر حاضر تھا۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، ہم نے برطانوی سامراج کی مشقتوں کو جھیلا ہے، ہم جانتے ہیں غلامی کیا ہے، ہم جانتے ہیں اپنوں کو کھونا کیا ہے، ہم جانتے ہیں معصوموں کا خون کیا ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں عورتوں کی عزت لٹوائی جانا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں اس درد کا پتہ ہے۔ تم کل بھی اسی سامراج کے ساتھ تھے، تم آج بھی اسی سامراج کے ساتھ۔ افسوس کی بات ہے، تم نے اس ملک کے 130 کروڑ باشندوں کی عزت کو پامال کیا ہے۔ ہماری تاریخ رہی ہے، جمعیت العلماء کا اول دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین پہ وہاں کے باشندوں کا پہلا حق ہے۔ اسرائیل قابض ہے، تا قیامت اسے قابض ہی شمار کیا جائے گا۔ ہم سلام کرتے ہیں ان یہودیوں کو جو امریکہ میں رہ کر، جو لندن میں رہ کر، جو فرانس میں رہ کر، دنیا کے دیگر علاقوں میں رہ کر فلسطینیوں کی حق کے اندر آواز اٹھا رہے ہیں۔ میں نے جیسے کہا، یہ مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، یہ مسئلہ انسانیت اور حیوانیت کا ہے، یہ مسئلہ انسانیت اور شیطانیت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج جس کے دل کے اندر انسانیت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی کیوں ہو، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا آپ کو ملے گا۔ آج کا یہ پروگرام
اسی عنوان پہ منعقد کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے دل کا جو درد ہے، جس غلامی کے کرب سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، اس کے اندر جس طریقے سے دنیا کے ایک ایک گوشے کے مسلمان، دنیا کے ایک ایک گوشے کے انسان کھڑے ہیں، ورنگل کی عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، ہمارے اکابر یہاں تشریف فرما ہے، میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے دل کا درد ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو سمجھائیے، اپنے ہندو بھائیوں کو سمجھائیے، اپنے عیسائی بھائیوں کو سمجھائیے کہ جس طریقے سے ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے، اسی طریقے سے فلسطین فلسطینیوں کا حق ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان میں اگر کسی کو ریفیوجی کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، اگر کسی کو رہنے کے لیے شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اسے حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ہندوستانیوں کو بے دخل کرے، اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا، صہیونیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی بات کرے۔ آج امریکہ، آج برطانیہ اپنے قوت اور طاقت کے بلبوتے پر باطل کا شیطانیت کا حیوانیت کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو ذات سب پہ قادر ہے وہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ جیسے شعراء نے کہا کہ وہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، صبح آئے گی، سویرا ضرور آئے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے انسانی جذبات کے ساتھ ان فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے عزم سے آج کے ہندوستانیوں کو حوصلہ لینے کی بھی ضرورت ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو حوصلہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ چھتیں اڑائی جا رہی ہیں، معصوم بچے شہید کیے جا رہے ہیں، عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں، مردوں کی نعشیں نکالی جا رہی ہیں، لیکن نہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وعدہ کرو کہ ہم بھی فلسطینی